جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت اس کو دکھائی جاتی ہے، آپ کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شخص کے درمیان جتنے پردے ہیں وہ تمام کے تمام اٹھا دیے جائیں۔ تمام صورتوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی قبر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا ایک وقت کے اندر ہی انتقال ہوتا ہے۔ ہر قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی قدرت عطا فرمائے کہ آپ ایک وقت میں جہاں تشریف لے جانا چاہیں، جتنے مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں لے جائیں۔ کہا جی ہمارے پاس حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا جی بخاری شریف۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کے علم میں ہے قبر میں فرشتہ 3 سوال کرتا ہے، نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 تیرا نبی کون ہے، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں لفظ کیا ہے؟ ما ربک، تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ کہا جی بندہ فوت ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، دفن ہوا ہے کوٹ نجیب اللہ میں، اور فرشتہ اس قبر میں آتا ہے اور پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ اگر حضور مدینہ میں ہے تو وہ تو کوٹ نجیب اللہ سے دور ہے، فرشتہ کے ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور یہاں پر قبر میں ہیں، اور ایک وقت میں بندہ ایک نہیں فوت ہوتا، لاکھوں فوت ہوتے ہیں، لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے، لاکھوں قبروں میں یہ جواب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور ہر قبر میں ہیں، تو پھر حاضر ناظر ہوئے نا، ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا تیری دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ جب قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اب تیرے اصول پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ ستاروں کو پوجا کرتی ہے، ابراہیم نے رد کیا تو فرمایا فلما، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، آسمان پہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، استفہامیہ بات کہنا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب مان لوں، یہ رب ہے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہے۔ کوٹ نجیب اللہ اور مدینہ کا سفر تھوڑا ہے، زمین سے ستارے کا سفر زیادہ ہے، تو فرشتے نے ذالک نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذالک نہیں فرمایا بلکہ ھذا فرمایا ہے، ذالک نہیں فرمایا ھذا۔ تو میں نے کہا پھر کہنا چاہیے تھا نا ذالک ربی، تو کیوں کہا ھذا ربی؟ اس کی تو بس ہو گئی نا، کیونکہ شبہات یاد کی تو ختم ہو گئے۔ مجھے کہتا ہے تو کیا یہ ضابطہ غلط ہے نحو کا، گرامر کا؟ اگر قریب ہو تو ھذا یہ، اگر دور ہو تو ذالک وہ۔ میں نے کہا ضابطہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں قرآن بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن بھی ٹھیک ہو اور قانون بھی ٹھیک ہو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں، تجھے پھر سمجھ آئے گا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دیوبند والے احناف یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا وہ کیسے؟
کہا جی ہدایہ کتاب تمہاری ہے؟ میں نے کہا ہماری ہے۔ صاحب ہدایہ کہتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے بعد ولی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہدایہ ابو حنیفہ کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کس نے ولی کو صحابی کی جگہ پہ کھڑا کر دیا؟ دیکھو گستاخی ہے۔ میں نے کہا جو صحابی نہ ہو ولی ہو اس کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ گستاخی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو نے فتویٰ لگانا ہے اللہ پر اور فتویٰ لگانا ہے قرآن پر۔ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع کرنے والے بعد والے رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے اسے رضی اللہ عنہم کہا جو صحابی نہیں ہے، تو لگا فتویٰ قرآن پہ۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے کہتا ہے تو یہ اصول غلط ہے۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، اصول غلط ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی پھر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا ذرا، میں اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میری عادت ہے میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، قانون بھی، قاعدہ بھی، آیت بھی، حدیث بھی، عقیدہ بھی۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے پھر دماغ میں اترتا ہے۔ میری بچی فیصل آباد ایک مدرسے میں پڑھتی ہے، میں فیصل آباد میں تھا، لاہور جانا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہے؟ ایک استاذ کو کہا جی ہمارے یہاں جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے تو بیان بھی کر دیں۔ میں نے بیان کیا، پھر خطبہ دیا، پھر جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہ طلبہ سب مجھے جانتے ہیں، استاذ بھی جانتے ہیں۔ جب فارغ و دفتر میں بیٹھے تو میں نے کہا ذرا میری بچی کو بلا دیں میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کارڈ؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگتے ہو؟ کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے مدرسے کا؟ وہ موت میں نہیں تھا نا، استاذ تھا، اس کی تو مجبوری تھی مجھے۔ میں نے کہا کارڈ کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی باپ نہ ہو اور لے جائے، شوہر نہ ہو لے جائے۔ میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہیں نا۔ کہا جی غلطی ہوگی، بلا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، بچیوں کے مدرسے میں کارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، اور جب کسی کو جانتے ہو وہاں کارڈ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو بولو۔ ایک شخص ایسا ہے پتہ نہیں صحابی ہے یا نہیں، جب رضی اللہ عنہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی ہے، رحمت اللہ علیہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا صحابی نہیں ہے۔ یہ اصول تب ہے جب پتہ نہ چلے، اور جب بندہ اتنا معروف ہو ہر کسی کو پتہ ہو کہ صحابی نہیں ہے، اس کو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا علمی جواب تو ہو گیا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، آپ کا سوال بددیانتی کا ہے، حنفیت سے بغض کا ہے، دیوبندیت سے نفرت کا ہے، اور یہ صرف امت کو توڑنے کے لیے ہے، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ علمی سوال ہے، دیانت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ سعودی حکومت پہ، وہ گستاخ صحابہ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ مسجد نبی میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ اس کے سامنے صحن ہے جہاں پہ وہ چھتریاں لگی ہیں، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد، ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عثمان، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر لکھا ہے نہ ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، پھر ادھر عثمان، ادھر علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر ابو ہریرہ ہے۔ میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ، پھر آگے ادھر لکھے حسن یہاں موجود ہے، پھر بالکل سیدھا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو پہلا ستون ہے لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کیا لکھا ہے؟ لگاؤ فتویٰ۔
میں نے کہا اگر دیانتدار ہوتے تو فتویٰ ان پہ لگاتے، اس کا مطلب یہ کہ دیانت نہیں ہے، بغض ہے۔ جواب تو آ گیا، میں اب سمجھانے لگا ہوں۔ صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو، صحابی نہ ہو تو رحمت اللہ علیہ، لیکن ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہے، وہ کیا؟ اگر شبہ آ جائے تو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، اگر شبہ نہ ہو تو رضی اللہ عنہ، دونوں کو کہنا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر قریب ہو تو ھذا یہ کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالک وہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، ذالک نہیں ھذا کہا ہے، کیونکہ اصول کے اندر ایک اصول اور ہے، وہ یہ ہے ایک ہے دیکھنے والا، ایک ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو لیکن حجاب نہ ہو تو دور ہو تو تب بھی ھذا کہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، حجاب ختم ہو گئے، ھذا ربی کہا ہے، میت کوٹ نجیب اللہ میں ہے، پیغمبر مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، حجاب ختم ہو گئے ہیں، تو ما تقول فی ھذا کہا ہے۔ نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند